قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بس اسی آیت کو موضوع سخن بنا کر اس حیات ظاہری کی حقیقت قرآن مجید کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، آج ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے اس کی تعلیم کی، اس کے مستقبل کی۔ والدین بہت محنت کرتے ہیں، اچھے سے اچھے اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر تعلیم مکمل ہوتی ہے، پھر بچوں کا روزگار، پھر ان کی شادیاں، خانہ آبادیاں، اور پھر ان کے لیے اس ظاہری زندگی میں استقرار پانے کے لیے بے بہا دعائیں ہر والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، دنیا کی بے ثباتی کو اللہ کریم نے ایک بڑے ترتیب کے ساتھ مختلف مراحل بیان کر کے ہمارے سامنے رکھا، اور جس لفظ سے اس آیت کی ابتدا کی وہ بھی چونکا دینے والا ہے کہ میتھمیٹکس پڑھنے والوں، سائنسز پڑھنے والوں، سوشل سٹڈیز پڑھنے والوں، ہسٹری پڑھنے والوں، دنیا کی لینگویجز پڑھنے والوں، جغرافی پڑھنے والوں، اسٹیٹسٹکس پڑھنے والوں، اعلموا، ایک علم ایسا ہے جس کے جان لینے اور جس کی حقیقت کو پا لینا یہ اللہ کا منشا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ اس علم کو بنیادی طور پر ضرور حاصل کرے۔ آپ اپنے بچوں کو سارے علم پڑھائیں، ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف ایک سوال اپنے آپ سے کرتے چلے جانا اور گفتگو کے درمیان اپنے آپ سے جواب پوچھتے چلے جانا کہ یہ جو اللہ نے اعلموا، جس علم کو حاصل کرنے اور جاننے کی بات قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں کی ہے، اس علم کو پہلے تو ہم نے خود کتنا سیکھا ہوا ہے، اور پھر اپنی نسلوں، اپنی اولادوں اور اپنے ماتحتوں کو کتنا سکھا رہے ہیں۔ فرمایا اعلموا، جان لو، اس علم کو، اس فہم کو حاصل کر لو کہ انما الحیات الدنیا لہو ولعب۔ فرمایا یہ جو زندگی ہے، حیات ظاہری ہے، دنیا کی حیات الدنیا، یہ لعب و لہو، یہ جسٹ لائک اے پلے، ایک کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، اور دنیا کی طرف اپنی نظر رکھ کے مادیت زدہ اور حوث زدہ بن کے زندگی گزارنے والے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، اس زندگی میں تمہیں صرف ظاہری جو زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے رعونت اور کبر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک دوڑ اور دوسرے سے بازی لے جانا، فرمایا یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے چھوٹے چھوٹے ہیولوں کے علاوہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مرحلہ بیان کیا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اللہ کہتا ہے عجیب بندہ ہے، کثرت چاہتا ہے مال کی بھی، اور کثرت چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی کثرت والے معاملے میں رہے، قلت اس کو بھی نہ ملے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں نے تو بنائی ہے قلیل، لیکن بندہ چاہتا ہے کثیر۔ قرآن میں اللہ نے قل متاع الدنیا قلیل کہا اور کثیر کا مطالبہ کیا، ایک مقام پہ نہیں، دو مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ، کہ بھئی یہ تو قلیل ہے، بنائی قلیل ہے، تھوڑا تک رہنا، اور اگر کثیر چاہتے ہو تو یا اللہ بتا ہم دنیا میں رہتے ہوئے کثیر کیا حاصل کریں؟ اس نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
فرمایا دنیا کی کثرت ملنے سے بندے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مولا پھر میں کامیاب کیسے ہوں گا؟ حریم کبریا سے صدا آتی ہے، بندے میرے ذکر کی وادی میں داخل ہو، کثرت ذکر کرنا تیرا کام ہے، دنیا عقبہ سنوارنا ہمارا کام ہے۔ دیکھیے ہم کثرت ذکر خدا کی کر رہے ہیں یا کثرت مال و اولاد کی طرف بڑھے ہوئے؟ اتنی بات کر کے اللہ پاک نے یہی مضمون اسی آیت میں ایک نئے رنگ سے سمجھایا۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا یہ جو دنیا ہے نا لوگوں، اس کو اس طرح سمجھو، اس نالج کو اب یوں حاصل کرو۔ فزکس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے نا تو ہر تھیوری شروع ہوتی ہے لیٹ اس سپوز، لیٹ اس کنسیڈر، سپوزیشن بیس، کنسیڈریشن بیس، اور فار ایگزامپل سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کمثل غیث، یہ جو دنیا ہے نا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے، توجہ رکھنا جی، اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسان اپنی کھیتی کے پاس کھڑا ہوتا ہے نا بیج دانہ ڈالنے کے بعد، اور اوپر سے جب بارش آتی ہے، بارش برس رہی ہو تو کسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوشی سے بھرا چلا جاتا ہے۔ اس سے پوچھیں بھائی کھیتی کو بھی دیکھتے ہو، بادل کو بھی دیکھتے ہو، خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ تعجب سے کہتا ہے کہ دیکھنا یہ بارش ہوگی، اناج ہوگا، ہریالی ہوگی، ہمارے مقدر ہمارے نصیب سنورے گے، سال اچھا گزرے گا۔ آئیے دوستان محترم قرآن کی زبان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کہتا ہے وہ بڑا متعجب ہو کے اپنی کھیتی پر کبھی نظر ڈالتا ہے، کبھی بارش میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقدر اس کی کھیتی سنوارے گی، یہ بادل اور بارش سنوارے گی۔ ثم یہیج، فرمایا پھر وہ کھیتی گرو کرتی ہے اور بڑھتی ہے، اس کا سینہ اور چوڑا ہوتا ہے، سال بڑا اچھا لگے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو اس کا عارضی پن دیکھو، ابھی ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ وہی کھیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے فتراہ مصفرن، تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کیا مصفرن، اس کا رنگ سبز نہیں رہتا۔ کل تک جو پورا کھیت سبز نظر آتا تھا آج وہ زرد نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی بڑھاپا آ گیا ہے، زردی آ گئی ہے، اور پھر زردی بھی زیادہ دیر اسٹین نہیں کرے گی، زیادہ دیر سسٹین نہیں کرے گی۔ فرمایا ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی کا نام و نشان نہیں رہے گا، ریزہ ریزہ ہو کے اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ آپ گندم کو لے لیں، اس کا وہ بوٹا، وہ بھوسا بنا، اس کا اوپر دانا، روٹی بنی، 4-6 گھنٹے روٹی انسانی وجود کے اندر گئی، بھوسا 4-6 گھنٹے جانور کے پیٹ میں گیا، 4-6 گھنٹے کے بعد اس کو کوئی رزق نہیں کہتا، 4-6 گھنٹے کے بعد اس کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اتنی بے ثبات، کہاں وہ منظر بارش والا، کہاں وہ کھیتی کی ہریالی، اور کہاں آج ثم یکون حطاما۔ آؤ لوگوں میں یہاں روکوں گا۔ اللہ نے اس آیت میں جب کسان کی بات کی تو عربی میں لفظ کسان کا استعمال نہیں کیا، حیرت کی بات ہے کہا اعجب الکفار نباتہ، کہ وہ جو کھیتی پہ تعجب کرنے والا ہے اس کو یہاں کفار کہا، کفار۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کھیتی باڑی کرنے والے سارے معاذ اللہ کافر ہوتے ہیں؟ ہے نا بات؟ اگر یہ بات ہم بیان کر دیں پھر تو لوگ کھیتی باڑی چھوڑ دیں گے، کیونکہ کلمہ پڑھنا ہے تو کھیتی باڑی نہیں کرنی۔ تو یا میرے پروردگار، کسان بیچارے نے بڑے ہل چلائے، بڑی محنت کی، اس میں بیج ڈالا، اور آپ نے قرآن میں بات کی اور کہا کہ بھائی وہ کفار کیوں کہا؟ مفسرین کرام دوستان محترم فرماتے ہیں کہ
کہ وہ جو کسان تھا جب وہ اپنی کھیتی کے کنارے کھڑا ہوا اور اس نے بارش جب تک نہیں ہوتی تھی اس کا دل بیٹھتا چلا جاتا تھا، ہائے بارش ہوتی تو رزق ملتا، بارش ہوتی تو سال اچھا ہوتا، بارش ہوتی تو میرے نصیب اچھے لگتے۔ اللہ کو، کسان کے دل کی نیت جاننے والے رب کو اس کی غیرت کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا آج اپنے کھیتی کے کنارے کھڑے ہو کر بارش مانگنے والے اور بارش کو اور کھیتی کو اپنے نصیب کے چمکانے اور اپنے سال کے اچھے ہونے کا ذریعہ سمجھنے والے، ذرا پیچھے پلٹ کے غور کر، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون سی بارش برسی تھی کہ ہم نے تیرا رزق وہی تیرے منہ تک پہنچایا تھا؟ وہ ماں کے باطن میں بندے شکم میں سوچ، کون سی لہلہاتی کھیتی آئی تھی کہ تیرا رزق بن کے تیرے اندر گئی تھی؟ کون سی بارش اندر برسی تھی؟ پھر تو ماں کی گود میں تھا، ارے تو پہچان بھی نہ سکتا تھا، تجھے تو معلوم بھی نہ تھا اس کو گندم کہتے ہیں، اس کو کھیتی کہتے ہیں، اس کو بارش کہتے ہیں۔ اس وقت جب تیری عقل بھی مفقود تھی، جس رب نے تجھے نہ ماں کے شکم میں تنہا چھوڑا نہ اس کی گود میں تنہا چھوڑا، آج عقل و شعور کی وادیوں کے ساتھ وہ میرے کھیتوں کھلیانوں میں کھڑے ہو کر تو میری بارش کو تکتا ہے، بارش برسانے والے رب کو کیوں نہیں تکتا؟ وہ تیرے نصیب کھیتیاں نہیں بدل سکتی۔ وہ ناداں انسان، کس حیات انسانی کے اندر تو مادیت زدہ ہو کے پھنس گیا ہے؟ وہ میری بارش تو ذرا کثرت سے برس جائے تیرا یہ دل پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتا چلا مسلمانوں کا مقدر نہ بارشیں بدلتی ہے نہ کھیتیاں بدلتی ہے، مومن کا مقدر کھیتی بنانے والا، بارش بھیجنے والا رب بدلا کرتا ہے۔ یہ جو غیرت الہی کو جلال آیا میرے دوست، اس نے کہا عجب الکفار نباتا، وہ منکر رازق کھیتی نہیں ہے، رازق بارش نہیں ہے، رازق تجھے پیدا کرنے والا رب ہے۔ فرمایا میں نے زندگی دی ہے، اس کو نہ دیکھ، دینے والے کو دیکھ۔ اس نے تو کتنی عزت دی مجھے آپ کو۔ دوستان محترم، رمضان کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کے متعلق بتایا گیا، حضور بیمار ہے، پیٹ میں بڑی تکلیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دوائی دے دو، کہا میرے پاس لے آؤ۔ خاتون کو بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، روزے کی حالت میں ہے، سحری کر کے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس خاتون کو دیکھا، کہا انگلی حلق میں ڈال اور الٹی کر، کہہ کر۔ لوگوں، اس خاتون نے انگلی حلق میں ڈالی، الٹی کی، سحری میں کھائی ہوئی روٹیاں باہر نہیں آئیں، سحری میں پیا ہوا پانی باہر نہیں آیا، بلکہ اندر سے گوشت کی بوٹیاں اور لوتھڑے باہر آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو نے روزہ تو رکھا، سحری تو کی، مگر سحری کر کے روزہ رکھے تو نے کسی مومنہ کی غیبت کی ہے۔ اللہ کو کسی کا کردار، کسی کا اخلاق، اس کے بارے میں بدگمانی اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے۔ بندے تیرا کردار ہے، تیرا اخلاق ہے، کوئی بدگمانی کرے، سحری کھائی ہوئی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ جو کہا نا مومن بھائی کا گوشت کھانا، وہ گوشت اندر سے نکلا۔ آؤ لوگوں میرے ایک جملے پہ توجہ دینا، یہ تو تھا بندے تیرا میرا کردار، کوئی اس میں شک کرے، غیرت الہی کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اور بندے جب تو کسی بندے کو دیکھ کر عیب اس کی ذات میں نکالتا ہے، آؤ لوگوں سننا جملہ، اب میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی خاتون ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اس نے کس کی غیبت کی کیا؟ تو کہا حضور اور کچھ نہیں کیا، بس ایک خاتون کے متعلق اشارے سے یہی کہا
ہے بڑی خوبصورت، اللہ نے بڑا خوبصورت اسے بنایا ہے، مگر بنانے والے نے اس کا قد چھوٹا بنایا ہے۔ عام انسان اب جملہ سننا اور اپنے من کی طرف جھانکنا، یہ جملہ کہاں تک جائے گا تیرے اندر۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس وقت امت کو متوجہ کیا، فرمایا دیکھو جملے تو سارے اچھے تھے نا، غلط کوئی بھی جملہ نہیں تھا، اللہ نے بنایا بھی خوبصورت اور بنانے والے نے قد چھوٹا بنایا۔ اشارہ دے کر دنیا کو بتانا یہ تھا کہ اللہ نے قد بڑا کیوں نہیں بنایا، چھوٹا کیوں بنا دیا۔ میرے محبوب نے بتا دیا کہ لوگوں اگر بندے کے کردار میں، بندے کے اخلاق میں بھی کوئی نقص نکالو تو غیرت الہی وہ بھی گوارا نہیں کرتی، اور اگر تم اللہ کی بناوٹ میں، اللہ کے بنانے میں کوئی کمی نکالو تو یہ بندے کے اخلاق اور بندے کے کردار کی طرف انگلی نہیں، یہ میرے مولا کی سنت کی طرف انگلی اٹھتی ہے، بنانے والے کی طرف انگلی اٹھتی ہے۔ تجھے کب سے اللہ نے یہ رتبہ دے دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے بھی انگلیاں اٹھا کے گئے، فلاں کی شکل اس نے ایسی کیوں بنائی، فلاں کا قد ایسا کیوں بنایا؟ نہ میرے بھائی، یہ زندگی کھیل تماشا ہے، اس کو کھیل تماشے تک رہنے دے، اس کو اپنا کردار نہ بنا، اس کو اپنا اخلاق نہ بنا۔ آؤ ذرا اس آیت کے مراحل دیکھنا، اب حیران ہو جائیں گے اللہ پاک نے کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں 4 جملوں میں کتنی بڑی کہانی بتا دی زندگی کی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ جب مرا تب فنا ہو گیا، نہیں بھائی، فنا کی وادی تو بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، ہر سال 2 سال بعد ہی ایک فنا کی وادی سے زندگی گزرتی ہے۔ میں صرف 2-3 مثالیں ضمن میں دینا چاہتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، بچہ کھیلنا چاہتا ہے۔ کھیل کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ کھیل ہے جو صرف تفریح کے لیے کھیلا جاتا ہے، اس میں ہار جیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ایک کھیل ہوتا ہے جس میں ہار اور جیت کا تصور ہوتا ہے، با مقصد کھیل جس کو کہتے ہیں۔ اب بچہ کھیلنا چاہتا ہے، آپ بچے کو کھیل کے لیے ایک چھن چھنا دیتے ہیں، 50-60 روپے کا لے کے چھن چھنا، وہ یوں ہلاتا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے چھن چھن کی، اور بچہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ بندے ذرا اپنی زندگی پہ غور کرنا، ہر بندہ اس فیز سے گزر کے گیا، وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ بچہ جب پوری طرح اس چھن چھنے کو ہلا رہا ہو اور خوشی سے کہکے لگا رہا ہو، وہ 8 مہینے 10 مہینے کا بچہ، آپ اسے چھن چھنا چھین لیں، آپ باپ ہیں، آپ نے چھین لیا، کیا خیال ہے چھن چھنا چھیننے پہ باپ کا چہرہ دے کے بچہ ہنسے گا؟ وہ رونا شروع کر دے گا، ایک دم چلائے گا زور زور سے۔ وہ بچہ اتنا زور زور سے کیوں رو رہا ہے؟ وہ رو کے پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری کائنات مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ آؤ لوگو، اس بچے کو ابھی وہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا، اس کو ساری کائنات ایک چھن چھنے میں نظر آتی ہے، ساری کائنات کی خوشی اس ایک چھن چھنے میں نظر آتی ہے۔ وہ چھین لے، باپ سامنے ہے، ماں سامنے ہے، مگر وہ دھاڑے مار کے رو کے اعلان کرتا ہے کہ میری ساری کائنات لوٹ لی گئی ہے۔ اب بچہ وہی 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، انگلی پکڑ کے بازار جانے کے قابل ہو گیا۔ آپ اسی بچپن والی دکان پہ گئے جہاں سے چھن چھنا خریدا تھا، عید کا موقع ہے، آپ نے کہا بیٹے میں تمہیں تحفہ لے کر دیتا ہوں۔ آپ دکان پر گئے، آپ نے وہ چھن چھنا دوبارہ لیا اور لے کے بچے کو یہ میری طرف سے تحفہ رکھو۔ اب وہی بچہ ہے، باپ کا چہرہ دیکھ کے اب باپ بھی ہنستا ہے، کہتا ہے ابا وہ دماغ تے ٹھیک ہے، یہ میں اس سے کھیلوں گا۔ وہ باپ پلٹ کے کہے بیٹے آپ تو، میں نے بچپن میں آپ سے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، دیکھ یہ میں نے چھن چھنا چھینا تھا، تو رو رو کے بے حال ہو گیا تھا، جب تک چھن چھنا واپس نہیں دیا تھا تو چپ ہی نہیں کرتا تھا، آج چھن چھنا کیوں نہیں لیتا؟ وہ کہتا ہے ابا او بچپن دیا گلنا سر، ان میں کوئی وہ کاکا تھوڑا ہی ہے۔ آؤ لوگوں، بچے کس جملے نے اس باپ کو پیغام دے دیا، ان اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے ہمیشہ جاری نہیں رہتے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چھن چھنے والا کھیل
ہر بچے کی زندگی سے ختم ہو کے اعلان کرتا ہے بندے حیات ظاہری کو نہ دیکھ، جیسے چھنچھنے والی حیات ایک دم فنا کی وادیوں سے گزر گئی، باقی زندگی کے بھی سارے مراحل فنا کی وادیوں سے گزرتے چلے جائیں گے۔ اگر تو بقا کی وادی چاہتا ہے تو حیات ظاہری تمہیں بقا کی وادی نہیں، ذکر الہی تمہیں بقا کی وادی دے گا۔ آگے دیکھیں اللہ نے لفظ استعمال کیا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا 12-14 سال کا، وہ بچپن میں باہر محلے میں کھیلنا چاہتا تھا، اماں آواز دیتی تھی بیٹا جوتے پہن کے، جب وہ کہتا اماں مڑ کے ہی جوتے پہنوں گا، وہ کپڑے بدلنے دھونے ہیں، اوہ مجھے کھیلنے دے بعد میں کپڑے دھوئیں گے، اچھا بال مجھے کنگھی کریں گے، اماں چھوڑ دوست انتظار کر رہے ہیں، نہ کنگھی کی پرواہ، نہ بالوں کی پرواہ، نہ کپڑوں کی پرواہ، نہ جوتوں کی پرواہ۔ آ میرے جوان بھائی ذرا غور کر، قرآن کے اگلے لفظ ہیں وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، وہ جب لعب و لعب سے نکلا، کھیل تماشے سے تھوڑا بڑا ہوا، اللہ کا قرآن اللہ کہہ رہا ہے اب اس کو دنیا کی زینت اچھی لگتی ہے، اب صبح اٹھتا ہے سیدھا آئینے کے سامنے کھڑا، کنگھی لے کر بال بنا رہا ہوں، اما کپڑے سے استری نہیں دوبارہ استری کر کے دے، جوتے پالش کروا رہا ہے، پھر موچی کے پاس جاتا ہے اور پالش کر اس کو، نہیں یہ پرانے ہو گئے نئے لینے ہیں۔ آج کے جوان کو دیکھ لیں، لڑکوں کو بھی اور ہماری بیٹیوں کو بھی، بیٹیاں انہیں 10 قدم بھی کہیں چل کے جانا ہو تو ایک چھوٹی سی بیگ کی بچی جس کو بیگی کہتے ہیں وہ ساتھ ہوتی ہے، اس کے اندر انہوں نے کوئی کتابیں نہیں رکھی ہوئی ہوتی، زینتوں و تفاخر بینکم، وہ زینت کا سامان ہے۔ مگر اے میرے دوست میں پوچھتا ہوں جب تیرے ماں نے تیری باپ نے تیری شادی کر دی، تیرا بچہ ہو گیا، سننا کل تک تو گراؤنڈ میں جاتا تھا زینت والی لائف میں، بچوں کو کہتا تھا میں کھیلوں گا ضرور مگر میرے کپڑے نہ خراب ہوں، اور اگر کوئی دوست یوں کپڑوں کا دامن پکڑ کے یوں کرتا تو گریباں پہ ہاتھ جاتا، او تو نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ آؤ لوگوں فنا کی وادی کتنی جلدی آئی، ادھر شادی ہوئی، سال بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ گود میں بیٹھا ہے، کپڑے مسلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، گود میں پیشاب کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بالوں کو پکڑ کے کبھی ادھر سے کھینچتا ہے کبھی ادھر سے کھینچتا ہے، علامہ صاحب داڑھی پکڑ کے بچہ جوں جوں کرتا ہے، کبھی دیکھا کسی کو غصہ آیا ہو، کبھی زینت کی فکر ہو۔ آؤ لوگوں کل تک جو اپنی زینت کی فکر میں صبح شام گزارتا تھا، ارے زندگی اتنی بے وفا ہے، چند سال گزرے وہ زینت بھی فنا کی وادیوں سے گزر گئی، اس نے بھی بتا دیا بندے تو باقی نہیں، تو فانی ہے، تو فانی ہے۔ اور پھر تفاخر بینکم، پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے بچہ جو 500 روپے گھر سے ملا سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے دا تو چیز کھلاواں، چیز کھلا کہتا ہے تیرے ابے تینوں کنے دیتے سن، وہ کہتا جی میں تو نہیں لبیا، کمینے کنجوس فلانے ڈمکانے، وہ تانا دیتا ہے کیا ہے، دوستوں بیٹھ کے تفاخر بینکم، یہ تفاخر والا تماشا بھی زیادہ دن نہیں رہتا، جب بچے ہوتے ہیں نا پھر دوستوں کو وہ جی ٹائم ہی نہیں ہے جی ان پہ، اب پیسے زیادہ کما رہا ہے مگر اب نہیں، وہ کہتے آنا یار ذرا ہوٹل پہ بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں گپ شپ، وہ کہتا یار نہیں ٹائم نہیں ہو، پان پتہ گھر دے بڑے مسئلے۔ اب قرآن نے اگلے لفظ استعمال کیے، اب اس کو ایک ہی فکر ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی کثرت ہو، میری اولاد کے پاس بھی کثرت ہو، قلت والا معاملہ نہیں۔ اور لوگوں یہ وہ فیس ہے، میرے ہم عمر اور مجھ سے بڑے اور مجھ سے چھوٹے بھی، یہ فیز شروع ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند، کان بند، دل بند، دماغ بھی بند۔ 90 سال کا بابا ہو گیا، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک 90 سال 95 سال میرے محلے میں بزرگ رہتا ہے، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے مسجد میں نماز پڑھا کے باہر نکلا، وہ بڑی تیزی سے نا پیدل جا رہا تھا، میں نے کہا بابا جی السلام علیکم، وعلیکم، کدھر جا رہے؟ کہتے یار بس انہوں نے ایک نواں کام شروع کیتا ہے، ایک نواں کام شروع کیتا ہے تو صبح جانا پہلے گاہک صبح نا بیکری دا کام ہے۔ میں نے اس وقت تو نہیں روکا، شام کو عشاء کے وقت ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ کی عمر، کہنے کو 90 سال تو بڑھ گئی ہے۔ لوگوں 90 سال عمر ہو گئی، فجر کی نماز کے لیے وہ اللہ کی حضوری میں نہیں گیا،
بیکری پہ جانے کی فکر ہے، کیوں؟ اس کو کثرت ذکر سے غرض نہیں، کثرت مال سے غرض ہے۔ اے میرے دوست، آج آپ نے دامن میں جھانک، مولانا روم نے اس پوری آیت کی بھی وضاحت کی، وقت نہیں میں ادھر جاؤں، مگر اگلے لفظ قرآن کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے یہ مثال بھی دے کرنا، اس کے بعد اللہ نے بغیر کسی توقف انقطاع اور واو عطف شطف لگائے بغیر دو جملے اور بولے، اور وہ بہت ہی زیادہ متوجہ کرنے والے جملے ہیں۔ اب یہ جو حال بیان کیا نا کسان والا، اس کا انجام بتایا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا بھلے تو کلمے پڑھتا ہے، حاجی صاحب بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہے، حافظ صاحب بھی ہے، قاری صاحب بھی ہے، ثنا خان بھی ہے، تو 5 وقت نماز بھی بے شک پڑھتا ہے، لیکن اگر تو دیکھتا میری خلق کی طرف ہے کہ وہ تیرے نصیب سنوارے گی، تو سن، پھر ہمارے پاس ایک ہی سودا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، تیرا رخ دنیا کی طرف ہے نا، آخرت کی طرف نہیں ہے۔ عذابٌ یعنی رکا اللہ، شدید۔ اتنی بات کر کے اس نے کہا اب وہ جو میری حضوری میں دکان میں گاہک 10 بھی کھڑے ہوں، وہ کہتا ہے مصلی نہ چھوٹے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو صبح گھر سے نکلتا ہے رزق کمانے کے لیے، یوں دامن پھیلا کے کہتا ہے مولا تو نے حکم دیا ہے اس بیگم کو کھلانا، تو نے حکم دیا ان بچوں کو پالنا، میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے نماز پڑھ کے تلاوت کر کے تیری تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اب رزق کمانے جا رہا ہوں اور حلال کمانے جا رہا ہوں۔ آؤ لوگو، اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھ کر وہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں بھی تو دنیا کمانے گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو کمانے دنیا گیا، مگر تو اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے نہیں، مولا کے حکم کی تکمیل کے لیے گیا۔ سن، تیرے مرنے کے بعد تیرے عزیز، تیرے رشتہ دار، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیرے بھائی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے، ختم جلائے یا نہ جلائے، میں رب ہو کے آج ہی اعلان کرتا ہوں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے تیری مغفرت کا اعلان خود کر دیا ہے۔ اور حاجی عظمت صاحب ان میں سے تھے، اور صرف مغفرت کے سودے تک بات نہیں کی، اگلا لفظ لوگوں قرآن کا، اس بندہ مومن کو جس نے ظالم دنیا سے دل نہیں مولا کی یاد سے لگایا، اس نے کہا سن، مغفرت تو دے تھی، مغفرت کا انجام تو جنت کی صورت میں ملے گا، مگر سن، میری خاطر دنیا کے ساتھ دل نہ لگانے والے، مغفرت من اللہ ورضوان، سن اب میرا تیرا رشتہ کوئی اور نہیں، تو میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اتنا مضمون بیان کر کے ابھی آیت مکمل نہیں، آخری جملہ اور گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ نے پلٹ کے پھر مضمون دنیا کا لایا، ایک ہی آیت ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ دیوانے مستانے تجھے اگر ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، او دنیا دی زندگی کچھ نہیں، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ صرف وہ متاع ہے جو بندے کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، دھوکے میں بندہ ڈل جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ لوگوں یہ وہ درس ہے اس آیت کا جو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے راہ طریقت کے مسافروں کو دیا۔ اسی مجلس میں کوئی میرے جیسا ایک کم علم بھی بیٹھا ہوا تھا، نکما، میں آپ میں سے کسی کو نہیں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے وقفہ کیا نماز کا، کہا وضو کرو نماز پڑھتے ہیں، باقی مجلس نماز ظہر کے بعد ہوگی۔ لوگ اٹھے وضو کے لیے، وہ جو میرے جیسا کم علم کم فہم تھا نا، اس نے لوٹا اٹھایا، پرانا دور تھا استنجے کے لیے لوگ باہر جاتے تھے، وہ باہر نکلا، آگے اس نے ایک بھینسوں کا ڈیرا دیکھا، انہوں نے دیکھا 20 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، بڑی موٹی تازی، چارے ڈلے ہوئے ہیں، اتنی بھینسیں، قریب ہوا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھینسیں جن قلوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں وہ قلے لکڑی کے نہیں سونے کے تھے۔ اس نے کہا محبوب الہی کی وادی میں ایسا زمیندار کون ہے جس کی بھینسیں بھی موٹی تازی اور قلے سونے کے؟ اس نے بھینسوں کو چارہ ڈالنے والے کو بلا کے کہا، اس کو اپنا استنجا بھول گیا، اس نے کہا یار یہ بتا یہ بھینسیں ہیں کس کی؟
اتنی بحثیں ہیں کس کی؟ اس نے کہا جس خواجہ صاحب کا درس سننے آئے ہو اسی محبوب الہی کی تو ہیں۔ اچھا یہ قلعے بھی انہی کے؟ انہوں نے کہا جی بھینسیں جب ان کی تو قلعے بھی ان کے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو درس دے رہے تھے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا، ہمیں تو آخرت یاد دلا رہے تھے، اور ادھر حال یہ بھینسیں بھی چنگی موٹی موٹی، اور وہ چلیں بھینس تو موٹی گھاس کھا کی ہوتی ہے نا، لیکن یہ قلعے سونے کے، اتنی دنیا۔ وہ لوٹا ادھر کا باپ ہے، او محبوب الہی نماز بعد میں پڑھیں گے، ہمارے سوال کا جواب پہلا دیں۔ یہ کیسی مجلس ہے؟ اندر درس اور ہے، باہر کا معاملہ اور ہے۔ محبوب الہی نے کہا اچھا جواب چاہیے؟ انہوں نے سارے مریدوں کو پلٹاؤ، نماز تھوڑی دیر میں پڑھ لیتے ہیں، زور کا وقت ہے، آؤ پہلے اس کم علم کا علم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مجلس پھر سج گئی۔ آپ نے کہا کھڑا ہو، بتا دو بڑا سوال سب لوگوں کے سامنے۔ اس نے کہا حضرت اندر کمرے کی دنیا اور ہے، کہتے ہیں نا مولوی اندر آواز اور کر دے باہر اور کر دے، اس نے یہی سوال کر دیا۔ آؤ لوگو، یہ خواجہ ہند الولی کی عرس کا مہینہ ہے، اور خواجہ ہند الولی کا فیض چلا اور محبوب الہی تک پہنچا۔ محبوب الہی کھڑے ہو گئے، جلال میں تھے، سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا ہم سے یہ سوال کرنے والے کہ ہمارے اندر کی دنیا اور باہر کی اور، یہ تیرا مغالطہ ہے، تیرا مغالطہ دور کرتے ہیں، ذرا کھڑا رہے۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ کہا ہاں، یہ بتا وہ جو بھینسوں کے قلعے کو دیکھ کر آیا ہے وہ ٹھونکے ہوئے کہاں پر تھے؟ اس نے کہا جی قلعہ ٹھوکا مٹی میں جاتا ہے، چھت میں تو نہیں ٹھونکا جاتا، تو بھائی مٹی میں ٹھونکے ہوئے تھے۔ کہا سالکان طریقت گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ سوال کرنے والے نے بتا دیا کہ قلعہ نظام الدین نے سونے کا اپنے دل میں نہیں گاڑا ہوا، مٹی میں گاڑ کر ہم نے کائنات کو پیغام دے دیا ہے کہ مصطفیٰ کے فقیر میں اور دنیا دار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا دار کو سونا ملے وہ قلعے بنا کے مٹی میں نہیں ٹھونکتا، مگر شہنشاہ مدینہ کا جو غلام ہوتا ہے اس کی نظر میں ہم نے قلعہ سونے کا مٹی میں ٹھونک کر دنیا کو بتا دیا ہے۔ فقیر مصطفیٰ کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہوا کرتے ہیں، سونا اور مٹی بھائی آپ نے کسی اور بھی زرگر کی دکان والے کو بھی دیکھا انہیں سونا بار گلی میں رکھا ہوا ہو؟ لوگو اللہ والا وہ ہے جس کو مولا دنیا دے اندر نہ رکھے، دل میں نہ ڈالے۔ وہ محبوب الہی نے سونے کے قلعے بھی بھینسوں کے آگے زمین میں ٹھونک کے بتا دیا کہ تم تو اپنی بیٹیوں کے لیے سونے اکٹھے کرتے ہو، بھینسوں کو تو چارہ بھی صحیح نہیں ڈالتے ہو، ہم نے خدا کی مخلوق سمجھ کے قلعہ بھی انہی کو ٹھونک دیا ہے۔ تو آؤ لوگو، حاجی عظمت علی آبان، میں نے کہا 30 سال کا مویش گزرے، ساری زندگی تحریک منہاج القرآن کے خادم رہے، کریا ہمارے ساتھ چل کے دین مصطفیٰ کی نوکری کرتے تھے۔ اور یہ نہیں میری طرح کا کوئی مسجد کا امام گئے کہ ملے والے تنخواہ دیں گے تو گزارا، نہیں، وہ مسجد کے اماموں کی تنخواہیں بھی دیتے تھے اور گلی گلی غریب لوگوں کو۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب فارغ ہیں تو آ جائیں نا، میں آ گیا، کہنے کہ چلو کہیں جانا ہے، مجھے ایک جگہ لے گئے ایک نامعلوم محلے میں، وہاں جا کے ایک دروازہ جا کھٹکھٹایا، میں نے کہا صاحب خیر ہے کوئی ادھر محفل شیفل تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں محفل تو انہوں محفل ہی یاد ہیں اور بھی کئی کام ہوندے۔ اندر سے نا ایک بڑھیا ضعیف سی نادار سی خاتون، بڑے اس کے دانت بھی منہ میں گرے ہوئے شاید تھے، اتنی بوڑھی تھی، وہ نکلی، انہوں نے ایک لفافہ چپ کر کے اس کو نا آرام سے، میں نے صحیح دیکھ نہیں سکا، میں نے ادھر میں کہنے چلو بھائی واپس چلے، میں نے کہا صاحب یہ کیا ہے، یہ آپ نے کس کے لیے آئے تھے؟ بھائی اتنی دیر کے لیے۔ وہ کہنے یار کوئی گلا دسن والی نہیں ہوتی، میں نے بہت انسسٹ کیا، وہ کہنے لگے جی تسی آپ ہی حدیثاں بیان کر دیو کہ سجے نال دو تے کھبے نو نہ پتہ چلے۔ آؤ لوگوں، وہ واقعی حضور کے فقیر تھے، وہ ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ ایک ہفتہ 10 دن اگر میں بھول جاؤں نا فون شون کرنا، فون کر کے اندر سے پروفیسر صاحب مجھے لگتا ہے بڑے علامہ بن گئی ہوں، یاد ہی کوئی نہیں۔ تو آؤ دوستان محترم، ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے
دنیا میں یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6824 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے نا، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اسی سے ملنا پسند کرتا ہے. اللہ بھی اسی سے ملنا پسند کرتا ہے. آؤ لوگو آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یار کہتے وہ فلانے سنگی نہ ملیے، فلانے یار نہ ملیے، وہ کبھی بیٹھ کے یہ بھی کہا کرو مولا آج کسے یار نہ نہیں، آج تیرے نال ملنا، آج تجھ سے ملنا ہے. لوگوں دنیا کے خزانے ادھر ہی رہ جائیں گے یار. اور اگر اللہ خزانے دے دے تو قرآن نے بتایا ہے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، ایسی حکومت، نایاب حکومت جس کا سورہ سعاد میں ذکر وقت نہیں، مگر جب مل گیا ساری کائنات کی خوبصورت حکومت تو حکومت دیکھ کے وہ چیونٹی والا واقعہ جب پیش آیا نا، اس نے کہا بیلوں میں گھس جاؤ لشکر آ رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ساری حکومت دیکھ کے دیکھو چمٹیاں بھی اپنی پی گئی. آج کل جو حکمران یہی کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دامن بارگاہ الہی میں پھیلایا اور کہا قال رب اغفر لی. چیونٹیاں کیا بات کر رہی ہیں، سلیمان کیا کہہ رہا، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت فرما. رب اعوذنی، اللہ حکومت دے دی، اب یہ توفیق بھی دے. کس چیز کی توفیق مانگی سلیمان نے؟ قرآن نے مضمون اس امت کے سامنے پیش کیا، ان اشکر نعمتک الذی، نعمت کی طرف توجہ نہ جائے، نعمت دینے والے کی طرف جائے. مولا اتنی حکومت جنوں کی، سب کی حکومت دی تھی، سب کی، ہر چیز ماتحت تھی، ہوائیں ماتحت تھی، پانی چرند درند ماتحت تھے. کہتے یا اللہ اب سلیمان کی نگاہ اپنی حکومت کی جس نعمت پہ جائے، نگاہ نعمت پہ نہ ٹکے، نعمت دینے والے رب کی طرف اٹھے اور زبان سے یہ جملے ادا ہو اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ حمد بھی تیری ہے، شکر بھی تیرا. اور اللہ یہ توفیق ہے میرے والدین کو بھی دینا، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، بڑی حکومتیں دے کے صالحیتیں بھول جاتی ہیں، بڑے بڑے وعدے بھول جاتے ہیں. حضرت سلیمان کا جملہ قرآن میں آج کی پوری تحریک، آج کی ساری گفتگو کا پیغام ہے. اور یہ تحریک منہاج القرآن حاجی عظمت صاحب کا یہ پیغام بھی آپ کو دے رہا ہوں. ان اعمل صالحا ترضوہ، یا اللہ وہ عمل نہیں چاہیے کہ عمل کثیر ہو مگر تو راضی نہ ہو. اللہ وہ صالح عمل ادا کرنے کی توفیق دے کہ بندہ عمل کرتا چلا جائے، تیری رضا کے دروازے کھلتے چلے جائیں. اور وجعل لی برحمتک، اور مجھے بس اپنی رحمت کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دے. آؤ لوگو یہ پیغام ہے. اگر آج صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے، صرف زاویہ نگاہ. کیا میں نے جیسے پہلے کہا صبح نکلے ہیں تو کہیں مولا تو نے نوکری لگائی ہے اس لیے جا رہا ہوں، ان کو پالنا ہے، عبادت بن جائے گی. واپس آئے کھانا گھر والی نے پکا کے رکھا، اب اس نے کہا کھانا تو نے کھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اللہ کے نام سے. اور ساتھ الرحمن الرحیم اس لیے ہے کہ یہ میں کما کے نہیں لایا، یہ تو اس کی رحمت کا فیضان ہے جو نصیب ہوا ہے. اور جب کھا چکے تو یہ نہیں برتن اٹھا کے گھر والی لے جا، نہیں، پہلے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا. حضور نے فرمایا پھر کہو الحمدللہ الذی رزقنا، یا اللہ اب تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے پہلے اس رزق کو میرا مقدر کیا. تو رزق نہ دیتا میں کہاں سے کھاتا، اور پھر رزق تو نے دے دیا. تو کوئی بیماری دیتا تھا ڈاکٹر کہتے کھانا ہی نہیں، تو آمانا، تو نے رزق دیا بھی اور کھانے کے لیے صحت بھی دی، وسقانا، پینے کے لیے صحت بھی، وکفانا، اور میں کسی کا کفیل نہیں ہوں، کفیل تو ہی ہے، پالنے والا تو ہے. یہ جو دعا کرتے ہیں نا الحمدللہ الذی رزقنا وآتانا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آؤ لوگوں بس زندگی اتنا زاویہ نگاہ بدلو گے ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی. دنیا پاس بھی ہوگی، موج بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن دل سوئے مولا ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا حافظ حاجی عظمت حسین
عظمت علی آوان صاحب آپ کے درجے بلند فرما، اپنی جنتوں میں جنت الفردوس کی اعلیٰ صاحبان نصیب فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، اور آپ کی خوبصورت حیات کی جو ترجمانی ہم نے تھوڑی کوشش کی ہے یا اللہ اس بعد میں ہمیں بھی راہ حق اور وہ اعمال صالحہ جس سے سونیا تو راضی ہو جا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ واخر دعوانا